Assalamu alaikum. Welcome to our podcast with Nasir Majid Mirza, the ex-rector of Pias University and now serving as a professor. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ۔ تو سر کیا آپ ہمیں اپنے ارلی ڈیز میں لے جا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے فزکس سے اور سائنس سے لگا ہوا اور اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں۔ یہ بیسیکلی تو کچھ ٹیچرس ہیں جن سے بڑی انسپریشن ہوئی تھی۔ میتھمیٹکس تو ہمارے گھر میں ہی زیادہ پڑھا جاتا تھا اور اچھا میتھمیٹکس کرنے کا شوق تھا گھر میں، لیکن مجھے کالج کے زمانے میں بھی اور اسکول کے زمانے میں بھی جو ٹیچر ملے تھے وہ فزکس کے شوقین تھے، وہ ایکسپیریمنٹس کرتے تھے اور ہمارے سامنے ایکچولی کر کے دکھاتے تھے، تو اس سے مجھے کافی دلچسپی ہوئی کہ یہ سبجیکٹ پڑھنا چاہیے۔ پھر میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھنے کے لیے گیا تو زیادہ میری توجہ اس طرف ہوئی، کیونکہ وہاں لیبارٹری بہت اچھی تھی اور ٹیچر بھی بہت اچھے تھے اور وہ سمجھاتے تھے اور ساتھ ہی لیب میں لے جاتے تھے، وہاں ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتے تھے۔ میری فیسینیشن اس وقت زیادہ بڑھ گئی جب میں نے اسپیکٹرم دیکھے، میں نے پہلی مرتبہ الیکٹریسٹی کے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھے، میں نے آسیلوسکوپ دیکھی، میں نے ٹیلیسکوپ دیکھی، میں نے سیکسٹنٹ جیسا انسٹرومنٹ دیکھا۔ میں نے اس سے پہلے یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ والی چیزیں میں دیکھوں گا اور ایکچولی ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ تو پھر میرا ارادہ ہوا کہ میں اس مضمون کو پڑھوں گا۔ اگرچہ کہ اس زمانے میں رجحان یہ تھا کہ ہم جتنے بھی فرسٹ ڈویژن ہولڈرز ہوتے تھے وہ سارے کے سارے انجینئرنگ میں چلے جاتے تھے یا میڈیکل کو جوائن کر لیتے تھے۔ تو مجھے بھی بہت پریشر تھا کہ میں ایس ایس سی کے فوراً بعد جوائن کر لوں یونیورسٹی جو انجینئرنگ کی، اور میں نے اس کے مخالف یہ فیصلہ کیا کہ میں کالج میں کنٹینیو کروں گا بی ایس سی اور پھر میں یونیورسٹی سے فزکس کروں۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے مجھے اور ہمارے والدین کو بھی اور بار بار ہمارے گھر کے بہن بھائیوں کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ نہیں یہ غلط ڈیسیجن ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آل ان آل یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور میں نے فزکس میں سائنس کی دنیا میں قدم رکھ کے اچھا کیا تھا۔ مجھے قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی بہت شاندار ٹیچر ملے اور میں نے ایک سے بڑھ کے ایک ٹیچر سے پھر فائدہ اٹھایا اور سائنس جو تھی میرے سامنے پھر بالکل ایسی تھی جیسے کہ اس کو کرنے کا حق ہے۔ میں نے اپنی سامنے ہی نسیہ گلی کانفرنس میں بھی پروفیسر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، پروفیسر عبدالسلام تشریف لائے اور انہوں نے سیریز آف لیکچرز بھی دیے اور ہم سارے لوگ حیران تھے کہ اتنا بڑا انسان ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور ان کے شاگرد جو ان سے ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی کر چکے تھے وہ ان کے ارد گرد کھڑے تھے اور ہمارے وہ ٹیچرز بھی تھے۔ تو اس طرح سے گریٹ انسپریشن تھی ہمارے گھر میں بھی، اور یہ جو انوائرمنٹ مجھے ملا تھا یہ بہت پازیٹیو انوائرمنٹ۔ اٹس کوائٹ امپریسو کہ آپ نے خود ایکسپلور کیا اپنے پیشن کو اور اس کے لیے ورک کیا کہ بجائے کہ سوسائٹی کے پریشر کو انڈلج کیا جائے، لیکن آپ نے خود ہی اس کو ایکسپلور کیا اور اپنے مینٹورز کو تلاش کیا۔ تو سر کیا آپ ہمیں یہ بھی آڈینس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے پھر اسی پیشن کو پرسو کیا آگے پروفیشنل لائف میں، اور پھر ادھر کی جو پروگریس تھی اس سے کیا کی پوائنٹس آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے لرننگ کی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی ایک لکی ہونا بھی شامل ہے، لیکن یہ کہ میں خود اس کے لیے جستجو بھی کرتا رہا کہ بہت اچھا ٹیچر کہاں ہے، اور بہت اچھے ٹیچر کے پاس جا کے اس سے سیکھنا چاہیے، اس سے کتابیں اس سے آئیڈیاز کو بورو کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے وہ کیا کرتے ہیں جس سے وہ اتنے شاندار ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے پھر میں کوشش کرتا رہتا تھا اور آج بھی یہ کوشش جاری ہے۔ میں نے جان بوجھ کے یعنی دخل دے کے صرف فزکس کے اندر ہی نہیں، میتھمیٹکس کے بھی اور اردو کے بھی اور
انگریزی کے بھی ٹیچرز کو تلاش کیا ہے اور میں نے مصوری کے بھی ٹیچرز کو بہت تلاش کیا. وہ لوگ جو کہ اچھا کام کرتے ہیں ان کو میرا خیال ہے آنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سرچ کیا کریں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے جا کے علم حاصل کریں اور اپنی تحقیق جو ہے اس کو بڑھائیں, دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیسے کرتے ہیں. میرا ٹائم پیریڈ جس میں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں اس لحاظ سے بڑا اچھا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی خاص پابندی نہیں تھی یا یہ جو ڈکٹیشن نہیں تھی. میرے والدین جو تھے وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. خاص طور پہ میری والدہ کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود سوچیں اور بتائیں کہ کیا کرنا ہے. اس لحاظ سے مجھے ایک بہت ہی شاندار گراؤنڈ ملا ہوا تھا جس میں ایکسپلور کر سکتا تھا. خرابی کا بھی اس میں امکان تھا, لیکن یہ کہ مجھے خوش بختی سے شروع سے ہی دوست بھی اور ٹیچرز بھی اچھے ملتے گئے. اور باری باری میں ان کے پاس جب گیا تو انہوں نے گائیڈ کیا, پراپر گائیڈ کیا, کتابیں بتائیں. اور میرے پاس گھر میں بھی کتابوں کا ذخیرہ تھا, لیکن ٹیچرز کے پاس بکس تھیں, اور خاص طور پہ گورنمنٹ کالج کے ٹیچرز کا تو حیران کن وہ تھا. یعنی وہ سادہ لوگ تھے, بہت ہی سادہ لوگ تھے, اور علم کے لحاظ سے بڑے بڑھیا لوگ تھے. کتابیں بہت تھیں اور چیزیں بہت تھیں. وہ مجھے دے دیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی. اور ٹائم اینڈ اگین نہ صبح روکتے تھے, نہ شام کو, نہ دوپہر کو, جب چاہوں میں چلا جاؤں. تو یہ اسٹوڈنٹ کو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اسے اچھے ٹیچرز کے پاس جانے کا موقع ملتا رہے, وہ ان سے پوچھتا رہے اور آگے بڑھتا رہے. سائنس کے ٹیچرز میں خاص طور پہ گورنمنٹ کالج نے بہت انفلوئنس کیا. یہ لاہور کا گورنمنٹ کالج اور اس کی کنٹینیوٹی میں راولپنڈی شہر کا گورنمنٹ کالج یہ میرے لیے بہت بڑے گڑھ ہیں. بلکہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جب میں پہنچا تو مجھے یہ لگا کہ میں بہت بڑی دنیا چھوڑ آیا. جتنے بڑے اسکالرز کے ساتھ میں بیٹھتا اٹھتا تھا کالج میں وہ مجھے بہت تھوڑے لگے جب میں قائد اعظم یونیورسٹی میں آیا. لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ جو لوگ ہیں اسکالرز ہیں وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں. لیکن میں کالج کو نہیں بھول سکوں گا. اور اسلامیہ ہائی اسکول نے بھی میرے اوپر بہت افیکٹ کیا. میں اسلامیہ ہائی اسکول سے پڑھا ہوں. اسلامیہ ہائی اسکول کی برانچز ہیں جو راولپنڈی شہر میں پھیلی ہوئی ہیں. نمبر 1 اسکول جو ہے وہ مدی روڈ کے پاس, اور نمبر 2 جو ہے وہ لیاقت باغ کے پاس اسکول ہے. نمبر 3 اسکول ہے جو ویسٹ کے اس حصے میں جہاں ہم رہتے تھے اس کے بالکل پاس تھا. اور اسکول کو چھوڑ دیا گیا تھا, یعنی اس پہ کوئی توجہ نہیں تھی. لیکن یہ لکھا ہوا ضرور تھا کہ یہ 1928 میں قائم کر دیا گیا تھا. اور یہ بھی میں نے دیکھا تھا اس کی دیواروں پہ لکھا ہوا کہ انجمن حمایت اسلام نے یہ قائم کیا تھا. اور وہ علامہ اقبال کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ایجوکیشن کی جو تحریک تھی اس میں اسلامی ہائی اسکول اسٹیبلش ہوئے تھے. تو میں نے اس کی سرچ کر کے دیکھ لیا تھا کہ یہ اسکول تو بہت اچھے, ٹیچرز بھی اچھے تھے. میں نے وہاں سے میٹرک کیا ہے, سائنس کے ساتھ میٹرک کیا تھا. لیکن میں ان ٹیچرز کو ہمیشہ یاد رکھوں گا جو بے لوث پڑھاتے تھے. وہ ٹیچرز جو کہ آپ پر ٹائم انویسٹ کرتے تھے. یعنی آفٹر اسکول آورز میں اور میری کلاس کے لوگ ہم 3 گھنٹے بیٹھے ہیں ٹیچرز کے پاس اور انہوں نے پوری کلاس کو پڑھایا ہے. 1-2 ٹیچرز تو ایسے تھے کہ جو شام تک بلکہ رات 8 بجے تک کلاسز لیتے رہتے تھے. جو گائیڈ ہم ان سے مانگتے تھے کہ یہ بات بتائیں وہ اس میں سے باقاعدہ تیاری کر کے آ کے ہمیں کیا سکھاتے تھے. ہمارے لیے اس زمانے میں مضمونوں میں انگریزی اور میتھمیٹکس کا بڑا مسئلہ تھا. اچھا ٹیچر نہ انگریزی کا نظر آتا تھا نہ ہی میتھمیٹکس کا. تو اتفاق سے وہاں ہمیں ٹیچر ملتے رہے ہیں اور ان کی ڈیڈیکیشن یہ ہم بھول نہیں سکتے. انہوں نے ایک پیسہ ہم سے نہیں لیا,
یہ ٹیوشن والا معاملہ تو بہت بعد کا ہے، یہ تو ابھی ہے، ریسنٹ فنامنا ہے. اس وقت تو یہ نہیں تھا، بس وہ کہتے تھے آ جاؤ، اسکول کے دروازے کھول دیے جاتے تھے اور وہاں کلاس روم میں ساری کلاس، تقریباً ساری کلاس آتی تھی. ہماری کلاس کوئی 55 اسٹوڈنٹس تھے، سارے آتے تھے پڑھنے کے لیے. اور اسی طرح میں گورنمنٹ کالج میں گیا تو 2 ٹیچرز ایسے مجھے ملے جو کہ عجیب و غریب تھے. سردیوں میں صبح 7:30 بجے، ابھی 8:30 بجے کالج لگتا، وہ 7:30 بجے 0 پیریڈ لیتے تھے بغیر کسی اس کے ٹیوشن کے. وہ مفت پیریڈ پڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے جو پڑھنا چاہے آ جائے. فرسٹ ایئر کا میتھمیٹکس اور سیکنڈ ایئر کا میتھمیٹکس میں نے اس طرح سے پڑھا. ارلی مارننگ سائیکل دوڑاتے ہوئے ہم کالج پہنچتے تھے اور ان کی کلاس لیتے تھے. تقریباً اندھیرا ہوتا تھا جب وہ کلاس شروع ہو جاتی تھی، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کلاس بھری نہ ہو، بلکہ وہ اسٹیئرز والی کلاس تھی تو اوپر تک جاتا تھا سارا کچھ. تو اگر آپ دیر سے پہنچے تو پھر آپ کو جگہ ملے گی سب سے پیچھے اور کھڑے ہو کے لیکچر لینا. آپ کو اس طرح کہاں شوق تھا آگے بیٹھنے کا؟ مجھے بہت شوق تھا کہ میں آگے بیٹھوں. میں پہلی لائن پہ آنے کے لیے پھر میں یہ کرتا تھا کہ سائیکل بہت تیزی سے چلا کے پہلے پہنچتا تھا، 7:15 بجے پہنچ جاتا تھا. اور اکثر ٹیچر میرے وہ خیال کرتے تھے کہ یہ کالج کے پاس کہیں رہتا ہے، حالانکہ میں دور تھا. مجھے کوئی 25 منٹ لگتے تھے، 20-25 منٹ لگتے تھے سائیکل پہ، پھر بھی میں پہنچ جایا کرتا تھا. اور یہ اچھے ٹیچر ہم کبھی بھول نہیں سکیں گے، کیونکہ انہوں نے ہماری وہ مدد کی، اس طرح سے پریپریشن کروائی جو کہ کوئی اور ٹیچر نہیں کروائے گا. کہاں ملتے ہیں اس طرح کے لوگ. یہ ایک ٹیچر نہیں تھے، یعنی سیورل آف دیم تھے، 2-3 ٹیچر ایسے تھے. فزکس کے بھی ایک استاد تھے جو ریاض احمد بھٹی صاحب نام تھا، اس کا دوست محمد صاحب تھے. یہ لوگ بغیر کسی اس کے لالچ کے اسکول کالج کے آورز کے علاوہ پڑھاتے تھے. کالج سے پہلے، کالج شروع ہونے سے پہلے اور چھٹیوں میں بلا لیتے تھے، آ جاؤ اور سیکھو. ایکسپیریمنٹس ہم نے 2 مرتبہ کیے. میں نے بلکہ کلاس کو بعد میں کروانے کا بھی کام کیا. تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ گھر ہو اور جہاں ہم جا کے اپنے دل سے جو چیز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. تو یہ میرے لیے میرا خیال ہے شوق کی پہلی سیڑھی تھی جہاں سے. پھر میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، یعنی مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑے لوگ تھے. جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے قدابر ہیں کہ میں ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں اور پڑھ رہا ہوں. آج میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ بہت بڑے اسکالرس تھے، اور انہوں نے جس طرح سے سکھایا، سادہ لوگ تھے، سکھانے میں بھی بہت سادگی تھی اور اپنائیت تھی. اور وہ ہمیں انکریج کرتے تھے، کبھی ڈسکریج نہیں کرتے تھے. کہتے تھے تم جو چاہو بن سکتے ہو، جو چاہو کر سکتے ہو. یہ میرے لیے میرا خیال ہے، آئی فاؤنڈ اٹ ویری پازیٹیو. اس طرح کی انرجی اور اسپرٹ کے ساتھ میں سوچتا تھا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو پھر کیوں نہ میں اس طرح کا کام کر لوں. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے پہلی مرتبہ SSC کے پہلے سال میں جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک پروفیسر صاحب ایسے ہیں جو کہ فزکس کی کتابیں لکھ رہے ہیں. تو میں شوق میں چلا گیا اور جا کے پوچھا. انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں لکھتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں. تو پھر انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک کتاب دے دی جو کہ الیکٹریسٹی کی کتاب تھی، اور کہا کہ یہ میری لکھی کتاب ہے، اور اس میں تمہارا کام یہ ہے کہ تم پڑھو اسے اور پڑھتے چلے جاؤ اور دیکھو غلطیاں کہاں. تو جتنی غلطیاں نکالو گے اس کے بدلے میں ہم آپ کو مٹھائی کے ڈبے پیش کریں. تو میرے لیے بڑی وہ انسپریشن تھی. میں کئی موقعوں پہ یعنی بڑی محنت کر کے وہ تیار کر کے نکالتا تھا کہ یہ مسٹیک، اور ان کو دکھاتا تھا. مجھے لگا اس وقت سے ہی یہ لگا کہ بہت آسان ہے کتاب لکھنا، کوئی مشکل نہیں. اور یہ SSC کے زمانے کی بات ہے. بعد میں وہ کتابیں شائع ہوئیں اور لاہور کے پبلشر نے شائع کی. ہمارے BSc کے کورس میں بھی تھیں وہ کتابیں، اور وہ کمپیریزنس بھی ہوتے رہے. ابھی بھی میرے پاس وہ کتابیں گفٹ کے طور پہ محفوظ ہیں. میں کبھی دیکھتا ہوں کہ بھٹی صاحب کی کتاب
یا عبد الوسیع پال صاحب کی کتاب یا ہمارے ساتھ طاہر شیخ صاحب کی کتاب تو کھول کے دیکھتا ہوں تو ریکال کرتا ہوں کہ یہ وہ آغاز کی چیزیں ہیں جہاں سے ہم نے فزکس کو پہلی مرتبہ میں نے پاکستان سے باہر کے پبلشرز کو لیٹر قائد اعظم یونیورسٹی میں جا کے پڑھا ہے. اس سے پہلے تو میں نے پاکستانی آتھرس کو ہی پڑھا تھا اور یہی رائٹرس تھے جو لکھتے. یہ میری کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے وہ تھی میرے سامنے بڑا پازیٹیو تھا ایک سین تھا جو جس میں لوگ نظر آتے تھے مجھے بہت بہت اچھے لوگ نظر آتے. مطلب ایک انسان کی کامیابی میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور واقعی آپ کی لائف ایک انسپائرنگ لائف ہے اور جو لوگ آپ کی لائف میں جنہوں نے آپ کو اپلفٹ کیا آپ ان کو کبھی نہیں بھول سکتے. اور آپ کی باتوں میں سے ہمیں کافی سارا سبق ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایجوکیشن کو ایک فرض سمجھا جاتا تھا اور اپنے پروفیشن کو اپنے فرض کے طور پہ نبھایا جاتا تھا. جب جو ہی اس میں پیسہ اور فائنینس والی چیز شامل ہوئی ہے نا تو وہ سر سے اتارنے والی بات ہو گئی اور اسی وجہ سے پھر وہ اسٹوڈنٹس میں بھی وہ چیز شفٹ ہو گئی اور انٹرسٹ اس طرح ڈیولپ نہیں ہو پایا. ہاں یہ پہلو آئے ہیں نئے ہیں یہ میرے سامنے نہیں تھے اور میں نے یعنی آپ اسی سے اندازہ کر لیں گے میں نے جن ٹیچرس کے پاس جا کے چیزیں حاصل کی ان میں ایک مجھے میں بھولوں گا نہیں ایک دو مثالیں اور بھی ہیں. ہمارے کالج میں پرنسپل صاحب تھے بڑا مشہور نام ہے جیلانی کامران صاحب. جیلانی کامران صاحب بیسیکلی اردو کے کریٹک ہیں انگریزی کے استاد ہیں اور بہت شاندار پاکستان کے رائٹرز میں شمار ہوتا ہے ان کا. مجھے نہیں پتا میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے جیلانی کامران صاحب ایک پرنسپل نظر آتے تھے کالج کے پرنسپل. تو میں اپنی اپلیکیشن لے کے گیا جو کہ چینج آف سبجیکٹ. جب میں ان کے پاس گیا تو میں چاہ رہا تھا کہ میں بی ایس سی میں کیمسٹری کے بجائے کوئی اور سبجیکٹ. جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے اپروو کر دی. وہ ایکچولی اتھارٹی تھے کہ اپروو کریں کہ میں سبجیکٹ بدل سکتا ہوں کہ نہیں. انہوں نے اپروو کر دی اور پوچھا مجھ سے کہ اور کیا پڑھتے ہو کس طرح کا ہے اور پھر یہ کیا کہ کہنے لگے اچھا یہ تم اس کی ایک کاپی بنا دینا اس کاغذ کی اور اس کہنے لگے اگر تم برا نہ مانے تو کچھ کریکشن کر دوں اس کے اوپر. میں نے کہا ٹھیک کر دیجیے. تو میری اپلیکیشن پہ انہوں نے انگریزی کی جو کچھ اصلاح کی وہ کی. کہنے لگے انگریزی میں تم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو تو انگریزی کا کیا حال ہے. میں کہا جی بہت اچھا حال ہے میرے نمبر اچھے آتے ہیں. میں نے جو مارکس بتائے تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ تو بہت اچھا حال نہیں تم اور بہتر ہو سکتے اور بہتر کرو اور بہتر کے لیے ضروری ہے کہ تم کسی سے اپنے کام کو لکھ کے اصلاح لیا کرو. تو اگر برا نہ لگے تمہیں تو میں فارغ ہو جاتا ہوں 2 بجے کے قریب تو 2 اور 2:30 کے درمیان تم اپنی لکھی ہوئی چیز لایا کرو میں اس کو کریکٹ کر دوں گا. یہ تقریباً 1 سال تک میں یہ ہر دوسرے دن تیسرے دن جب مجھے وقت ملتا تھا میں اپنی ایک کاپی پہ لکھے ہوئے مضامین لے جاتا تھا انگریزی میں اور وہ اپنے ریڈ پین سے اس کی کریکشن کرتے. اور پھر مجھے کہتے تھے اچھا پھر تم دوبارہ لکھو اس کو اور یہ والی باتیں. اچھا مور اور لیس ایسے ہی اتفاق ہوا میرا کہ جب میری ملاقات جمیل ملک صاحب سے ہوئی. میں جمیل ملک صاحب کو بالکل نہیں جانتا تھا. وہ انگریزی اور اردو کے استاد تھے اور سرسید کالج کے بعد میں پرنسپل بنے اور بڑے نامی گرامی شاعر ہیں اور ان کی کتابیں ہیں شاعری کی. جمیل ملک کے بگ نیم اردو کی جو ٹاپ لکھنے والے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے ان کا. مجھے تو نہیں پتا کہ یہ شاعر بھی ہیں اور یہ بھی. انہوں نے میری اردو کی اصلاح جو کی ہے اور جو انگریزی کی کریکشن کی ہیں وہ اسی طرح سے کی ہیں اتفاق سے. میں نے ایک لکھا کہ ہم ایک رسالہ نکالیں گے کالج سے اور یہ کریں گے تو میں لے کے گیا اور انہوں نے اس کو بڑی بڑی محبت سے پیش آتے ہوئے کر دیا. ساتھ ہی کہا کہ اصلاح کے لیے اگر چاہو تو آ جایا کرو اور یہ کر دیں گے. اب دیکھیے یہ والنٹیئرلی ٹیچر آفر کرے تو کس قدر بڑی بات ہے اور اسٹوڈنٹ کا مطلب آسمان پہ پہنچ جاتا ہے اسٹوڈنٹ جب اس کو یہ موقع ملے. تو میں لٹرلی یہ سوچتا ہوں کہ ایسے ٹیچرس ملے ہیں جن سے میں نے فائدہ اٹھایا بعد میں بھی اور
آج بھی ان کو سوچتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں میری اصلاح میں اور میرے کام میں. اچھا میں کمزوری بتاؤں، انگریزی پڑھتے ہوئے میری کمزوری تھی کہ آرٹیکل کا استعمال، جو آرٹیکل ہوتا ہے نا اے این اور ڈی، اس کا استعمال میں بس کم کرتا تھا، یا کہہ لیجیے کہ اوائڈ کر دیتا تھا. تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ میرے لکھے ہوئے مضمون میں آرٹیکل جو تھے غائب ہو جاتے. اور انہوں نے بہت زور دیا اس بات پہ کہ آرٹیکل جہاں ضرورت ہے اس کی وہ آئے گا، اور لکھو گے اس کو اور چھوڑو گے غائب نہیں کرو گے. اور اسی طرح سے اور بھی چیزوں کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، میں عام طور پہ انڈائریکٹ بات کرنے کا عادی تھا. انہوں نے کہا ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو سکتی، ڈائریکٹ کرنے کی عادت ڈالو. یہ کیا ہوا کہ ایک فکرے کو اتنا گھما دیا کہ پتہ نہیں چل رہا. تو یہ والی باتیں میں ابھی بھی، اور میں نے اپنے تھیسس لکھتے ہوئے، کتابیں لکھتے ہوئے، بعد میں پیپر لکھتے ہوئے، ٹیکنیکل پیپر لکھتے ہوئے ریکال کیا ہے. اور میں نے نہیں کیا، میرے بھائی بھی اور ہماری فیملی کے سارے لوگ جو پڑھے ہیں ان سب نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا. تو میں سوچتا ہوں کہ وہ ٹیچرس اگر میں ان کو پے کرنا چاہوں، میں تو پے نہیں کر سکتا. جتنا انہوں نے محبت سے یہ کیا، اپنا وقت دیا ہے، اصل میں قیمتی تو سب سے زیادہ وقت تھا. تو وقت دے دیا مجھے، بہت ٹائم دیا، اور یہ کہ کہا کہ جب چاہو آ جاؤ. میں ایک مرتبہ ہمارے پروفیسر صاحب، ایک اور ٹیچر تھے، وہ بھی بہت مشہور رائٹر تھے، اور ان کے پاس گئے تو انہوں نے میری جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے ہم لکھا کرتے ہیں مشہور زمانہ سینٹینس، وہ میں لکھ کے لے گیا تھا. میں نے کہا سر اس پہ سائن کرتے ہیں. تو مسکرا کے کہنے لگے اس کو اچھا نہ کر لیں. میں نے کہا جی کر لیں اچھا. اب میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اچھا کرنا شروع کیا تو یہ مجھے دوبارہ کروانا پڑے گا، پھر سے لکھواؤں، پھر سے کروں. اور میں سوچ رہا تھا کہ جلدی سے ہو جائے، لیکن وہ اتنا انہوں نے خوبصورت لکھا بات میں بھی. اور میں جب قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ جمع کروایا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا، وہاں کے پروفیسر صاحب رضوی صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے جنہوں نے لکھا ہے تمہارا. اتنی اچھی انگریزی تھی وہ، اور اتنا شاندار لکھا تھا کہ میں نے پھر بڑے فخر سے بتایا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ ہمارے جو کلاس کے وہ ایڈوائزر کہلاتے تھے، وہ ایڈوائزر تھے. گورنمنٹ کالج میں رواج تھا کہ ایک کلاس کا ایک ایڈوائزر ہوتا ہے، اور ایڈوائزر ہر سال بدل جاتا تھا، نیا ایڈوائزر ہوتا تھا. تو میرے سیورل ایڈوائزر جو ہیں ایسے ہی تھے کہ بڑی وہ چاہتے تھے کہ جو ان کے پاس نالج ہے وہ پاس کریں. اور عجیب بات ہے، آپ جب ان کے پاس جائیں، بیٹھیں اور بات چیت کریں اور ان سے مکالمہ کریں، بحث کریں، آپ کو لگے گا کہ یہ انتہائی سادہ اور ایکسیپٹ کرنے والا اور ریسیو کرنے والا اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنے والا انسان ہے. اور اس سے بڑی انکریجمنٹ ہوتی تھی کہ ہم کوئی بھی بات، دل کی بات اپنے جا کے ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹیچر سے مجھے یہ خیال کبھی آیا ہی نہیں کہ میں پہلے پیسے دوں گا اور پھر بات کروں گا کہ سر آپ کا ٹائم جو ہے میں نے لیا ہے تو اس کا، ایسا تو کبھی نہیں دیکھا. یہ چیزیں انسان کی بہت ساری چیزوں کو دبا دیتی ہیں اور کانفیڈنس لیول گر جاتا ہے. کیا سر آپ ہمیں شارٹ سی سمری میں آڈینس کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی ایجوکیشنل جرنی جو موسٹلی تو آپ نے بتا دی ہے، لیکن کہاں سے ایک اسکول لائف اور پھر ہائی لیول کی ایجوکیشن؟ تو میں سیورل پلیسز پہ میرا تعلق ہے. مجھے داخل کروایا گیا اوریجنلی لاہور کے سینٹرل ماڈل اسکول میں. پھر ہم لوگ شفٹ کر گئے گجرات میں تھوڑی دیر کے لیے. گجرات میں میرے دادا کا گھر تھا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں رہے ہیں، اور وہاں میں مشن ہائی اسکول میں تھوڑی دیر کے لیے داخل ہوا ہوں، یعنی کہہ لیجیے کہ فیو منتھس کے لیے. پھر میں مشن اسکول سے، وہ انگلش میڈیم تھا، اور میں وہاں سے پھر مجھے راولپنڈی میں ہمارے ابو کی پوسٹنگ تھی، تو ہم لوگ راولپنڈی میں جب آئے ہیں تو میں پھر راولپنڈی کے اسکول سے پڑھا ہوں. اور یہ پرائمری اسکول جو ہے، یہ میونسپل کمیٹی کے جو اسکول تھے ان میں داخلہ ہوا تھا میرا. اور میں نے پھر اسلامیہ ہائی اسکول سے پڑھا ہے، پھر میں نے گورنمنٹ کالج سے. لیکن آپ کو ایک عجیب مزے کی بات بتاؤں، میں نے تھوڑا سا بڑا ہو کے اسکول میں داخلہ لیا. میری امی گھر میں پڑھاتی تھی،
تو مجھے انہوں نے پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں کلاس تک کا کورس جو ہے وہ مختلف سالوں میں چھوٹی عمر سے پڑھانا شروع کر رکھا تھا. میرے ساتھی جو محلے کے لوگ تھے بچے وہ بھی آتے تھے ہمارے گھر میں, تو وہ بھی پڑھتے تھے اور وہ ریگولر پڑھاتے تھے. تو تقریباً ساری کتابیں مجھے یہ آتی تھی پانچویں کلاس تک. لیکن میں چھوٹی عمر کا تھا تو داخل تو مجھے دوسری کلاس میں ہی کیا گیا. میں دوسری کلاس میں تھا لیکن میں نے پڑھا ہوا تھا. جب دوسری میں داخل ہوا تھا تو مجھے تیسری کلاس کی اور چوتھی کلاس کی کتابیں آتی تھیں. البتہ میں فن کے لیے دوسری کلاس میں ہی جاتا تھا اور پڑھتا تھا. اس کا فائدہ بھی تھا یہ کہ میں ہر چیز آتی تھی مجھے, اور ٹیچر کو بھی جلدی ریکگنائز ہو جاتا تھا کہ یہ جانتا ہے. لیکن امی نے یہ کر رکھا تھا کہ گھر میں اس بات کو سب بچوں کے لیے کنٹینیو کیا تھا کہ پہلی 2-3 کلاسیں وہ پڑھاتی تھیں اور پھر داخل کرواتی تھیں. وہ کہتی تھی کہ بچے کو ہم نے جو چیزیں بتانی ہیں وہ سیکھ کے گھر سے جائے تاکہ وہ وہاں جا کے مشکل میں نہ پڑے, اور یہ کہ زبان اور چیزوں کا خیال کر سکے. تو یہ ایڈوانٹیج تھا. اور اس میں میرے دوست جو اس زمانے کے دوست ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امی نے ان کو بھی پڑھایا, ہمیں بھی پڑھایا. وہ قرآن مجید بھی پڑھاتے. تو بچے قرآن مجید بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے اور اس کے علاوہ ہم سائنس اور اردو اور انگریزی اور یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے. اس لیے اسکول کے داخلے میں اور اس سے میری تھوڑی سی یہ کہہ لیجیے کہ ہٹ کے وہ ہے داخلہ ہونا. لیکن بعد میں میری ایجوکیشن اسی طرح سے ہے جیسے باقی بچوں کے ساتھ ہے. میں پڑھا ہوں. گہری چھاپ کہہ لیجیے کہ ہے ہماری والدہ کی بہت چھاپ ہے, کیونکہ انہوں نے وہ نالجبل تھی اور وہ اس بات کا بڑا اہتمام کرتے. کوائٹ امپریسو ہے, لیکن مجھے تھوڑی سی ریلیٹیبل بھی لگی. وہ اس لیے کیونکہ میری بھی کچھ اسی طرح کی جو ایجوکیشن کیریئر ہے اسٹارٹ ہوا بچپن میں. میرے دادا ابو تھے, ان کے ساتھ میرا بڑا لگاؤ ہوتا تھا. انہوں نے مجھے جلدی جلدی اسکول میں داخل نہیں کرنے دیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, ٹیچر اس کو ڈانٹیں گے. تو 4 سے 5 مجھے یاد آ رہا ہے کہ تب مجھے جا کے 5 سال کا تقریباً تب جا کے ایڈمیشن ہوا میرا. اور وہ بھی میں 1 سال تو پلے گروپ میں کھیلنے کے لیے جاتا تھا. تو اور ساتھ میں کافی سارے اسکول کالجز چینج کیے میں نے, والد صاحب کی پوسٹنگ تو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوئے. تو آپ کی لائف سے تو ہم نے کافی مطلب جرنی سے سیکھ لیا. یہ آپ اپنی پروفیشنل جو کیریئر ہے اور جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا. جی, میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری فزکس میں کی تھی اور فزکس کے ساتھ ہی میرا پیشن تھا. میں اس کے بعد کنٹینیو کرنے کا ارادہ تھا کہ میں جو ہوں جاری رکھوں گا فزکس کو, پی ایچ ڈی کروں گا اور پھر جاب کروں گا. لیکن اتفاق ہوا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں لیکچر کی سیریز کے لیے یا کسی پریزنٹیشن کے لیے اس زمانے میں ایک سینٹر تھا جو CNS کہلاتا تھا. CNS کے جو ہیڈ تھے وہ ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب, وہ تشریف لائے قائد اعظم یونیورسٹی میں. تو انہوں نے لیکچر دیا اور ہماری کلاس کے بچے تقریباً سارے ہی بیٹھے تھے, ہم سارے سن رہے تھے. چھوٹی کلاس تھی ہماری ماسٹر ڈگری میں, بہت بڑی کلاس نہیں تھی, ٹوٹل 10 کے قریب لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو دعوت ہے کہ آپ آئیں اور CNS کو دیکھیں اور اچھا لگے تو پھر آگے پڑھنے کا بھی اس میں معاملہ ہے. اور ہم قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی ایسوسیٹیڈ ہیں. اور رجنی صاحب ہمارے پروفیسر رجنی صاحب تھے, ان سے بھی انہوں نے تعارف کروایا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا اپنے 2 دوستوں کے ساتھ کہ ہم جا کے انعام صاحب کے سینٹر کو دیکھیں اور معلوم کریں گے کہ وہ کیا ہے. بہت ساری اس میں پازیٹیو چیزیں تھیں. تو میں چلا گیا. میرے دوست جو بعد میں کولیگ بنے وہ ڈاکٹر وحید ارشد اس زمانے میں ڈاکٹر نہیں تھے, اور بشارت سے جو گئے جو بعد میں PhD کی اور اس بات کو میں جب وہاں گیا تو CNS مجھے نے بہت متاثر کیا, اس لیے کہ ماحول اور ٹیچرس اور یہی لیبس اور کمپیوٹر سینٹرز اور چیزیں, اور پھر ڈاکٹر انعام صاحب کی شخصیت جنہوں نے یہ کیا کہ بہت سارے شاندار ٹیچرس کو ہمارے ساتھ کر دیا کہ جا کے ان کو دکھا دو.
تو انہوں نے لیبز اور چیزیں دکھائیں. اس زمانے میں ڈاکٹر شاہفتاب صاحب ایک لمبے قد کے تھے ٹیچر, وہ ہمارے ساتھ آئے اور انہوں نے دکھایا. میں نے اس وقت ہی فیصلہ کر لیا کہ اگر میں نے کنٹینیو کر کے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو میں اس ادارے سے کیوں نہ پڑھ لوں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مجھے موقع ملے گا کہ میں پڑھ سکتا ہوں آگے, تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو اس طرح سے میں پھر وہاں سے قائد اعظم یونیورسٹی سے سی این ایس میں آ گیا اور میں نے ماسٹر ڈگری ایک برانچ جو ہم سمجھتے تھے کہ فزکس کی ہی ہے, نیوکلیئر انجینئرنگ یا ٹیکنالوجی, اس میں ماسٹر ڈگری کی جو قائد اعظم یونیورسٹی سے, اور مجھے فیلوشپ بھی ملی اور میں نے اسکالرشپ بھی لیا اور خوب ہماری وہ مزے کے وہ ٹائم بھی تھا. بٹ آل ان آل یہ ہوا کہ میں نے ایک نیا جو اسپیکٹ ہے اس کو دیکھا اور میں نے پہلی مرتبہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے بہت سارے سینٹرز اور چیزوں کو دیکھا, اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ادارے ہیں یہ یہاں سے ہی سی این ایس سے ہی ٹرین ہوئے لوگ جو ہیں جا کے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور یہ پڑھنے کا ایک ادارہ ہے. اور میرا دل تھا کہ میں اسی ادارے میں پھر بعد میں کام کروں, اور میں نے ڈاکٹر انعام سے بات بھی کی. انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پہ آئیں گے, ٹاپ اسٹوڈنٹس میں سے آئیں گے, تو پھر ہم آپ کو آفر کر دیں گے کہ آپ ہماری فیکلٹی کو جوائن کر لیں. تو خوش قسمتی سے میری پہلی پوزیشن میں سے ہی تھی. اور مختلف سیمسٹر میں تو وہ میں نے پھر ان سے کہا, ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا, پھر میں اس طرح سے سینٹر کو میں نے فیکلٹی کے طور پہ جوائن کیا. اور بعد میں اسی سینٹر سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یو ایس اے میں گیا. پوری یونیورسٹی, اس یونیورسٹی کا مجھے پتا بھی اس طرح سے چلا کہ میرے بہت سارے ٹیچرز جو کہ ہمیں کتابیں پڑھاتے تھے ان کتابوں کے آثر تھے جو پوری یونیورسٹی کے تھے. تو میرا دل تھا کہ میں انہی کے پاس جا کے پڑھوں, اور میرا داخلہ بھی ہوا. میرا داخلہ اتفاق سے بہت ساری جگہوں پہ ہو گیا تھا, اور مجھے اسکالرشپ تو پاکستان سے ملا. تو میں اس میں تھا کہ میں کس جگہ پہ جاؤں. تو مجھے گائیڈ کرتے ہوئے انعام صاحب نے اور ڈاکٹر انصر صاحب نے یہ کہا کہ آپ یہ سوچ لیں کہ جو پہلے آپ کو بلایا وہاں سے. سب سے پہلا لیٹر جو مجھے ملا وہ الیگزینڈر سیزانسکی پروفیسر ہیں پرڈو یونیورسٹی کے, ان کی طرف سے تھا کہ آپ جوائن کر لیں ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی میں. میرا داخلہ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں ہو گیا تھا, اور یہ بھی بڑی عزت کی بات تھی. سب لوگوں نے کہا کہ بھئی ماسٹر ڈگری وہاں کرنی پڑتی ہے, مجھے نہیں کرنی پڑی, میں ڈائریکٹلی, اور میرے بھائی بعد میں آئے ان کو بھی ایسے ہی موقع ملا. تو یہ بڑی اچھی بات تھی. کہ اس کے بعد کچھ چند دن گزرے, ہفتے کے اندر اندر ہی وہ ایم آئی ٹی سے بھی خط آ گیا, اور وہ پروفیسر صاحب جو تھے وہ بھی بہت نامی گرامی پروفیسر ڈرسکل ان کا نام ہے, اور وہ بھی مشہور پروفیسر تھے. تو انہوں نے لکھا کہ آ جاؤ, تو میں لے کے چلا گیا. میں نے کہا کہ, تو مجھے پھر انہوں نے, میرے ٹیچر انہوں نے یاد دلایا کہ دیکھو تم نے کیا فیصلہ کیا کیا تھا, جو پہلے بلائے گا اس کے پاس جانا ہے. چونکہ اس نے پہلے بلا لیا ہے تو آپ وہاں جاؤ. تو اس طرح سے میں نے ایم آئی ٹی کو چھوڑ دیا اور پرڈو یونیورسٹی گیا. اور بعد میں نے جب یونیورسٹی پرڈو میں پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے بتایا, وہاں کے ٹیچرز نے بھی, کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ مقابلے کا ڈپارٹمنٹ ہے, جیسا کہ ایم آئی ٹی ہے ویسے ہی یہ بھی. تو بہت اچھا. یہ میں ضرور یاد کرتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسرز نے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا جب میں سی این ایس جانے لگا تھا. انہوں نے کہا تم چلے جاؤ گے, تمہیں چاہیے فزکس کو جاری پرسو کرو, اور فزکس میں, اور اس میں بہت ووکل تھے سمجھانے میں. آف کورس بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے. ڈاکٹر پرویز صاحب بہت ووکل تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تمہیں فزکس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور پھر میں یاد کرتا ہوں تو پروفیسر اثر قادری صاحب تھے جو کہ میتھمیٹکس کے تھے. میں ان کا انڈائریکٹ شاگرد تھا. میں ان کے پاس بہت میٹنگس کرتا رہا. تو انہوں نے بھی بڑا ریزنٹمنٹ کا ہی اظہار کیا, نہیں یہ اچھا نہیں. اگرچہ کہ اب ملتے ہیں تو بڑی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں درست فیصلہ تھا, ٹھیک تھا, لیکن اس وقت انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا بھی کہ کیا کرنے لگتے ہو, کسی سے مشورہ کیا کرو.
फिर मैं दोबारा इनाम साहब के पास गया और कहा कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि नहीं नहीं तुम अच्छा फैसला कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ये जारी रखो। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत खैरखा लोग थे दोनों तरफ, और मैंने उनमें से एक लाइन को चूज कर दिया तो फायदा उठाया। अच्छा, मैं प्रोड्यू यूनिवर्सिटी में भी जिन टीचर से पढ़ा हूँ बहुत आला दर्जे के टीचर, नामी गिरामी टीचर हैं जिनसे मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। किताबें लिखी हुई थी, मैंने भी उन किताबों में कुछ अपना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है कि वहाँ जाके उनको मुतासिर करूँ और वो मुझे शामिल करें। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा एहसानमंद हूँ कि मुझे झिझक नहीं थी किताब के लिए, तो मैंने जाके प्रोफेसर से सीधा कहा कि मैं इससे पहले भी एक और प्रोफेसर साहब की किताब को की करेक्शन में हिस्सा ले चुका हूँ, आपका काम भी हो तो मुझे बताइएगा। तो उन्होंने कहा हाँ आएगा, जब आएगा तो मैं बताऊंगा। और ऐसा हुआ कि मुझे और मेरे भाई को कहा गया, हमने किताबों में कंट्रीब्यूट किया, फिर उन्होंने लिखा उस किताब पे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सोच के भी कि वो जो थे उन्होंने भी उतना ही इनकरेज किया जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में। प्रोड्यू यूनिवर्सिटी के बाद मुझे बहुत सालों में कई मौके मिले कि मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ बड़े टीचर से मिलूँ और बड़े रिसर्च करना। लेकिन मैं जॉर्जिया का जिक्र करना चाहूँगा कि प्रोड्यू यूनिवर्सिटी के बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में गया था फॉर पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज। वही इत्तेफाक हुआ कि मुझे जॉर्जिया टेक में जाने का भी मौका मिल गया, और वहाँ के प्रोफेसर्स जो कि मिस्र के नेटिव प्रोफेसर्स थे और रहते अमेरिका में थे, उनसे मिल के काम करने का भी मौका मिला। फिर मैंने प्रोफेसर डेविड लिंडाउ जैसी शख्सियत, कदावर शख्सियत के साथ भी काम किया, और बहुत सारी चीज़ों में उनको वो भी नई मॉडल्स को सजेस्ट करने का भी काम किया। मुझे इस तरह से एक डाइवर्स साथ देखने का और मौका मिला कि फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल फिजिक्स और फिर कंप्यूटर से रिलेटेड फिजिक्स में काम करना। और फिर मुझे न्यूट्रॉन की फिजिक्स या पार्टिकल्स की ट्रांसपोर्ट को हैंडल करने का काम मिला। वो मैं समझता हूँ कि बड़े रिच टाइम पीरियड में ये वाली चीज़ें करता रहा हूँ, और अच्छा महसूस करता हूँ कि मुझे इतना रिच एनवायरनमेंट मिला है। मैंने पहली मरतबा सुपर कंप्यूटर्स को प्रोड्यू यूनिवर्सिटी में देखा था और काम किया था और इस्तेमाल किया। बहुत बाद में मैं जब गया हूँ 2000 में मैं दोबारा गया हूँ, तो उस वक्त मुझे वो मशीन्स नज़र आई हैं और उन पे काम करने का इत्तेफाक हुआ है, जो कि अब पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है और जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। अब कुछ प्रोसेसर्स जैसे 7 प्रोसेसर्स और 10 प्रोसेसर्स और 30 प्रोसेसर्स वाली मशीनें आने लगी हैं पाकिस्तान में, लेकिन उस ज़माने में ये काफ़ी रेयर था कि मल्टी प्रोसेसर्स पर आप बैठ के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो वो देख के भी मुझे बहुत नई दुनिया खुल गई थी। फिर मैंने अपने सामने ही देखा था कि लोगों ने कितनी जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट किया था और फिर छोड़ दिया था। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस वक्त चल रही थी, उस वक्त हो रही थी, और फिर थोड़ा सा करके छोड़ दिया था। लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो रूटीन में काम हो ही जाएगा, मगर अब फिर दोबारा से लोगों को समझ आया कि इसमें तो बहुत शानदार नई बात की। मतलब बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आई है और अभी इसका ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 1990 से उठता हुआ फील्ड था, और इसको सबसे पहले केमिकल इंजीनियर्स ने उठाया था और प्रोसेसेस के लिए उठाया था, और हमने भी इसको प्रोसेसेस के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। क्योंकि प्रोड्यू यूनिवर्सिटी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, तो मेरा जाना वहाँ पे बहुत यूजफुल हुआ कि मुझे इंजीनियर्स और साइंस के लोगों के साथ मिल के बैठने का इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पे ये आइडियाज पहले से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और केमिकल के कुछ बहुत बड़े प्रोसेस में फैल चुके थे, और
بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اصل میں سرچ کے لیے استعمال کریں گے، اور سرچ انجن بن گئے تو پھر لوگوں نے اتنا اس کو وری نہیں کیا۔ اب جو کام ہوا ہے شروع، وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ جیسے انسان کا ذہن سوچتا ہے ویسا ہی پروگرام سوچنے لگ جائے، تو پھر کیا بات ہے۔ اور یہ ترقی جو ہے یہ بالکل نہیں ہے، اور یہ بڑی ایڈڈ ویلیو والی ہے، اور اس میں تو آرٹسٹ بننا، اس میں تو کریٹر بننا، اس میں تو فلم میکر بننا، اس میں تو سائنس کے علاوہ بھی ایک دنیا۔ تو اب لگتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کے فیلڈس کو اور اس کے ساتھ بننے والی مشینز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں انشاءاللہ بہت ساری یہ والی چیزیں آ جائیں گی، جس سے کہ ڈیٹا سائنس اور کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر کے میں بالکل ریولیوشن۔ جیسے کہ فزکس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں موسٹلی ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ فزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے، یا پھر وہ کسی پریشر کی وجہ سے آ جاتے ہیں فزکس میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، اور یہ آگے پھر یہ سوسائٹی پریشر ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی لائف جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ فزکس میں بھی اسکوپ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کا پیشن ہے تو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی چیز کے ساتھ پیشنیٹلی چلیں تو آپ کو وہ لوگ بھی مل جاتے ہیں اس طرح کے کہ جو آپ کو اپلفٹ کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے اپنی لائف ایکسپلین کی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اسٹارٹ سے ہی فل پڑھائی پہ ہی دھیان تھا، اور بس پڑھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو جیسے کہ میں نے تھوڑا آپ کے بارے میں دیکھا تو مجھے یہ جاننے کو ملا کہ آپ کا اور بھی چیزوں میں کافی انٹرسٹ تھا، جیسے کہ آرٹ اور دوسری چیزوں میں۔ کیا آپ آڈینس کو بتائیں گے کہ آپ کے اور کیا پیشنس تھے؟ میں شروع سے ہی ہمیں تو بڑا ڈائورس سا ماحول ملا تھا، میرے گھر میں ہی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ دوسری ایکٹیویٹیز میں، سائنس تو پرائمریلی ایک کنسرن کی چیز نہیں تھی میرے گھر میں، تو زیادہ شوق لوگوں کو لٹریچر کا تھا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ تو کتابیں ساری لٹریچر کی جمع کرتے تھے، میری والدہ جو تھی وہ اسلامک اسٹڈیز اور اس کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا، عربی اور فارسی سیکھنے کا ان کا بڑا رجحان تھا، اور اقبال کو اسٹڈی کرنا بہت پسند کرتی تھی، اور ہمیں بھی موٹیویٹ کرتی تھی کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو کہ بہت مشکل کام تھا۔ ایک زمانے میں ہمیں لگتا تھا کہ اقبال نہیں سمجھتا تھا، لیکن میرے ابو کے پاس انگریزی کی ٹرانسلیشنز تھیں اردو میں، اور انگریزی کی کتابیں تھیں، وہ خود بھی لکھتے تھے، رائٹنگ تھی ان کی، نظمیں اور آرٹیکلز نیوز پیپر کی زینت بنتے تھے، تو ہمیں بڑی گھر میں ہی پتا تھا کہ یہ لوگ لکھتے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں، اور اچھا لکھا جا سکتا ہے، تو ہم ان کی طرف دیکھتے تھے۔ پھر نیبرہڈ میں بھی اور ہمارے ساتھیوں میں سے بھی بہت سارے، میرے دوستوں میں سے، میرے کولیگس میں سے، ہم سے سینئر لوگوں میں اسی علاقے کے ایسے تھے جو کہ پوئٹری میں اور رائٹنگ میں اور اخبار میں لکھنے میں بہت نام کما رہے تھے۔ ہمیں بھی دیکھ دیکھ کے ان سے پتہ چل رہا تھا کہ اچھا یہ بھی بڑے اعلیٰ کام ہیں جو کرنے، تو اس طرح سے ہم نے بھی سیکھنا، پڑھنا، کتابیں جمع کر کے دیکھنا اور نئے آئیڈیاز کو لینا شروع کر رکھا تھا۔ تو ایک تو یہ پوری برانچ ہے جو کہ میں نے دیکھی ہے، اردو خاص طور پہ چھوٹی عمر سے ہی ہم نے اردو کی زیادہ توجہ دی تھی۔ بعد میں نے انگریزی کو سکھایا اور انگریزی میں بہت بڑے رائٹرز کو پڑھا، مگر سائڈ بائی سائڈ ہمارا پیشن بھی یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے بزرگوں کو یہ تھا کہ وہ پینٹنگز اور کیلیگرافی کرتے تھے۔ میرے والد صاحب قرآن پاک کو کئی ٹائم پیریڈز میں وقفے وقفے سے کیلیگرافک ریپرزنٹیشن کرتے تھے اس کی، اور لکھتے تھے، کبھی چھوٹے قلم سے اور کبھی بڑے قلم سے، اور ہمیں اردو کو اچھا لکھنا اور عربی کے رسم الخط کو لکھنا سکھایا تھا۔ میں گھر میں ہی چونکہ لکھتا رہا ہوں، تو میں نے تو ایک دن میں کوئی تقریباً 10-15 مرتبہ تختی پہ یہ کام کیا ہے، تو اتنا کام کیا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں میری تو وہ پکی ہو چکی تھی کہ کیسے لکھنا ہے اور کیسے خراب لکھے ہوئے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، یہ سارا سیکھا۔ اب مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ وہ جو محنت تھی اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ میں نے اپریشیٹ کرنا سیکھ لیا،
لاہور کے بڑے جو کیلیگرافک رائٹرس تھے ان کو دیکھ لیا، ان کی نقل کرنی شروع کر دی اور ان کو ان کی طرز پہ لکھنا اور بنانا شروع کیا. پھر میں نے مصوری میں ہمارے پاس تو پاسبلٹیز نہیں تھی، لیکن ہم برٹش کونسل سے بڑی کتابیں لاتے رہے ہیں. برٹش کونسل کی لائبریری راولپنڈی میں تھی اور ہم ممبرز بن گئے تھے میٹرک کے زمانے سے، اور وہاں جا کے کتابیں لاتے تھے جو مصوری کی کتابیں تھیں. ان میں بڑے پینٹرز کو ہم نے دیکھا. پھر وہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ پاکستانی پینٹرز بھی بہت بڑے. اور استاد علم بخش کا نام میں نے پہلی مرتبہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب میں دیکھا، اور مجھے پتہ چلا یہ کوئی صاحب ہیں جو ہو گزرے ہیں اور جن کی خوبصورت ترین لینڈسکیپ ہے. اور میں پھر جا کے لاہور میں بعد میں دیکھا بھی کہ ماشاءاللہ اس قدر شاندار بنی ہوئی تصویریں ہیں، بڑی تصویریں ہیں کہ انسان دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. اور اسی طرح سے اور مصوروں کو بھی دیکھا ہے، علی رحمٰ صاحب کی کیلیگرافی کو دیکھا ہے. پھر میں خود بھی کرتا ہوں. یہ ہمارے تھے. اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ میں کس چیز کو کتنا وقت دے پاتا تھا. ہم گھر میں روٹین میں جب بھی موقع ملے آپس میں ایک دوسرے کو انسپائر کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے. اور بہت کہنا چاہیے کہ بہت سیریس وہ نہیں تھا، فکس کیا ہوا وقت نہیں، لیکن یہ پیشن تھا. اس میں ہم نے کافی اسٹیپس میں سیکھا بھی اور سکھایا بھی. اور میں ایک زمانے میں ایسی ہی ڈونیشن کرنے کے بھی رہتا تھا. کالج میں جب بھی کوئی ملے اور وہ ہو تو لوگ مجھ سے آ کے کالج کی تصویریں بنوا کے لے جاتے تھے. میں بیٹھا اگر ہوں اس کے بہت بڑے گراؤنڈس تھے گورنمنٹ کالج کے، تو گورنمنٹ کالج کی بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، اس کے اسٹرکچرز بہت شاندار ہیں. ان کو دیکھتا تھا اور یہ بال پین پوائنٹ سے وہ کاپی لے آتے تھے سفید، تو میں اس کے اوپر بنا دیتا تھا. لوگ آتے تھے اور لے جاتے تھے مجھ سے، وہ ایک آدھے گھنٹے میں بنا کے دے دیتا. اس طرح سے یہ بھی سائڈ بائی سائڈ رہا. ویسے کہ سائنس کے لیے ہم سیریس تھے، لیکن اس کے لیے تھوڑا وہ کہنا چاہیے جب انجوائے کرنا ہو، جب ہم نے اپنے آپ کو فری کر کے کچھ کرنا ہو تو پھر ہم یہ کام بھی بہت شغل سے کرتے تھے. میری والدہ کی جو کیننس تھی وہ یہ تھی کہ آپ توجہ دیں سائنس پہ، اور یہ کام تو آپ جب چاہیں کر لیں. لیکن پھر بھی ہم ٹائم نکال لیا کرتے تھے اس کے لیے. جب بھی انہوں نے منع نہیں کیا، بلکہ چیزیں دی ہمیں. پینٹنگ کے سامان خریدنا، اور یہ تھوڑا آئل کلر مہنگے تھے اور کینوس خریدنا بھی مہنگا تھا، لیکن میں لے آتا تھا اور میں نے گھر میں کافی جمع کیا. ایک زمانے میں ہمارے پاس چھوٹے فریم اور بڑے فریم کی کئی چیزیں تھیں جو میں نے پھر بعد میں دے دی. لوگ لے بھی گئے ہم سے. جیسے کہ ہم نے سر کے آرٹسٹک پیشن کو بھی ڈسکس کیا اور ان کی ایکڈیمک کیریئر کو بھی فرام اسٹارٹ ٹو دا پروفیشنل کیریئر. تو ابھی ہم سر سے یہ پوچھیں گے کہ کیسے آپ نے یہ چیزیں مینیج تو کی، آپ نے جیسے بتایا، تو آپ کے نزدیک آرٹ کا اور سائنس کا کیا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ آپ تھوڑا کلیئر ایکسپلین. یہ تو بہت ہی کلوز ریلیشن شپ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جو انوویٹو کام کرنا ہوتا ہے یا نیا خیال جو ہوتا ہے وہ چاہے سائنس میں ہو یا چاہے آرٹس کے اندر ہو، وہ ایک ہی طرح کی اس کی وہ ہے بنیاد ہے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف سائنس میں ہی رہ کے کوئی نئی بات سوچی جا سکتی ہے، وہ اصل میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ ضرور آرٹسٹک سینس یا اپیل یا خیال رکھتے ہیں. اور میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ لوگ جو بہترین سائنٹسٹ ہیں، جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شاندار سائنٹسٹ تھے، وہ ہمیشہ آرٹسٹک پہلو جو تھے ان کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے رہے ہیں. اس کی 2-3 مثالیں تو میں نے امریکہ میں جا کے دیکھی، لیکن بڑی مثالیں میرے سامنے قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی تھی.
مثال کے طور پہ ڈاکٹر عارف الزمان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، جو کہ ہمارے ٹیچر ہوئے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھائی. ڈاکٹر عارف الزمان صاحب جو تھے وہ ایک شاندار آرٹسٹ تھے. ان کے والد صاحب سلیم الزمان صدیقی، جنہوں نے کراچی کے وہ انسٹیٹیوٹس بنائے جہاں دنیا بھر کی ریسرچ یہ پودوں پہ اور کیمسٹری آف پروڈکٹس اور آرگینک کیمسٹری پہ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب سے جب بھی میں ملا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ تو شاندار پینٹنگز بھی کرتے ہیں. جہاں انہوں نے کینسر کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں سے وہ ایکسٹریکٹس نکالے، وہاں اور PCSIR لیبورٹریز بنائی پاکستان میں، وہاں سائڈ بائی سائڈ وہ پینٹنگز بھی کرتے تھے. اور جرمنی میں وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے ایک زمانے میں صرف اور صرف پینٹنگز کر کے ہی اپنی زندگی کو گزارنے کا کیا تھا. تو دونوں پہلو ان کے اتنے نمایاں تھے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی. میرے پاس کتابیں تھیں میر تقی میر کی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت پسند کرتے ہیں میر تقی میر کو اور اس کی شاعری کو. تو میں نے ان سے شیئر کی وہ کتابیں، تو انہوں نے مجھے ایک ہی نشست میں سینکڑوں شعر سنائے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا سر آپ، میں سوچتا تھا آپ مجھے بایو کیمسٹری کی باتیں سنائیں گے اور بہت زیادہ ٹیکنیکل سے. پھر انہوں نے مجھے ایبسٹریکٹ آرٹ کی بہت ساری چیزیں بتائیں اور کہا کہ مالیکولر اسٹرکچرز بڑی سملیرٹی رکھتے ہیں ان آرٹسٹک پینٹنگ سے. تو میں اس وقت قائل ہو گیا کہ انوویٹو کام کرنے والے، نیا کام کرنے والے دونوں پہلو پہ چلتے ہیں. بعد میں نے دیکھا کہ پرڈو یونیورسٹی کے بہت سارے پروفیسر، اس میں ایک کیمیکل انجینئر جن کی کتابیں بہت مشہور ہیں، وہ پروفیسر برڈ تھے اور ان کو فوٹوگرافی کا شوق تھا. ایسی فوٹوگرافی کرتے تھے کہ حیرت میں ہم رہ جاتے تھے. مثال کے طور پہ رات کے وقت پوسٹ کے گرنے کا پروسیس انہوں نے کیمرے لگا دیے اور اس پہ لانگ ٹائم کے لیے فوٹوگرافی کی اور اس کی تصویروں کی نمائش پرڈو یونیورسٹی میں ہوئی. میں بھی دیکھنے کے لیے گیا. کیمیکل انجینئرنگ کی کتاب لکھنے والا وہ نامی گرامی پروفیسر جس کی کتابیں ہم یہاں پڑھتے ہیں، وہ فوٹوگرافی کرتا تھا. یہ کس ٹائم کی بات ہے؟ یہ 1989 کی بات، 1990 کے قریب کی بات ہے جب پروفیسر برڈ کی وہ دیکھی. پھر اسی طرح سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز تھے جو کہ اسی طرح کے تھے. وہ کمپیوٹیشنل فوٹوگرافی یا کنورژن کمپیوٹر گرافکس کا کام. تو عجیب آرٹسٹک سینس تھی ان کی کہ وہ پینٹنگ کرتے تھے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے. اور یہ بہت نیا اس وقت کمپیوٹر پہ گرافکس کا کام شروع ہوا تھا. ایسی گرافکس تھی کہ وہ بتاتے تھے کہ اچھا ویژولائز کرنا ہے 3 ڈائمینشنل وہ اسپیکٹرم بنانا ہے تو آؤ بناتے ہیں آن دس. تو میں نے ان کے گرافکس کو دیکھا، اس سے مجھے بھی یہ بڑا خیال آیا بعد میں کہ ہم بھی وہ پین اور وہ پیڈ لیں اور اس پہ ڈرائنگ کریں جیسے کہ وہ کر کے دکھاتے تھے. انہوں نے میرے سامنے ایک کتاب کا ٹائٹل بھی بنایا تھا جو کہ بعد میں ڈاکٹر آرٹ نے اپنی کتاب کے اوپر شائع کیا. آرٹ اور سائنس گو ٹوگیدر. ویسے بھی اگر سائنس میں جو ہم تھیوریٹیکلی پڑھتے ہیں، جب تک ہمیں ان کی پریکٹیکلی امپلیکیشنس اور نالج نہ ہو پورٹریٹس اور اس طرح کی چیزوں سے اگر آپ ایکسپلین کریں تو چیز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی نوبل لاریٹس کی ایک کانفرنس ہوئی. کوئی 50 کے قریب نوبل لاریٹس تھے جو اکٹھے ہوئے ایک جگہ پہ جرمنی میں، لنڈورف جگہ کا نام ہے. وہاں سے میرے ایک کولیگ نے کتاب شیئر کی ہے جس میں ان سارے نوبل لاریٹس نے اپنے ہاتھ سے اسکیچ بنائے ہیں جو کہ ان کی نوبل پرائز کے ملنے کی وجہ ہے. انہوں نے ایک پیج پر وہ تصویر بنائی ہے جو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے نوبل پرائز جو ملا ہے وہ اس پروسیس کو ایسے دیکھنے سے ملا ہے اور ڈرائنگ کی ہوئی. تو میرے پاس وہ کتاب ہے جس میں وہ ڈرائنگس ہیں. میں دیکھتا ہوں ان کو تو سوچتا ہوں کہ یہ اسکیچز
نوبل لارگیٹس فزکس کے، کیمسٹری کے، بایولوجی کے نوبل لارگیٹس نے بنائے ہیں یا کسی آرٹسٹ نے بنائے ہیں؟ تو فرق کرنا بہت مشکل ہے. وہ آرٹسٹ ہیں، وہ زبردست، انہوں نے نئی دنیا دریافت کر لی ہے. آئی تھنک یہ اکٹھا چلتا ہے، اس کو ساتھ چلانا بہت ضروری ہے اور چلانا چاہیے اور اس سے محظوظ ہونا چاہیے. میں نے پروفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ سے جارجیا میں ملا تو ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی جو عجیب و غریب بات تھی وہ یہ تھی کہ جرمن موسیقار جو ہیں ان کی سمفنی لگی ہوئی تھی. کمرے میں ایک ہلکی آواز آ رہی تھی جو موسیقی کی آواز تھی، جو آرکیسٹرا بج رہا تھا، وہ سمفنیز تھی جو ریکارڈڈ تھی اور ان کے جیسے ریڈیو کی ہوتی ہے. وہ کہنے لگے میں نے جتنا وقت جرمنی میں گزارا تھا اس کی یاد میں سمفنیز کو ہمیشہ کمرے میں لگائے رکھتا ہوں. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گیٹ انسپریشن. پروفیسر ڈیوڈ جو ہیں یہ فیمس کمپیوٹیشنل فزکس کے ماہر ہیں، ڈائریکٹر تھے اس سیمولیشن فزکس کے سینٹر کے اور میرے ٹیچر تھے. تو میں ان کے میرا انٹروڈکشن ان سے اسی بات سے شروع ہوا کہ یہ آپ نے کیا آواز یہ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ باخ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی. تھوڑا سا سوچا کہ یہ کسی موسیقار کا ذکر کر. وہ کہہ رہے ہیں وہ جس نے لکھی تھی. تو میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں جیسے پوئٹری لکھتا ہے ایسے موسیقی بھی لکھی جاتی ہے. تو یہ سمفنی لکھی ہوئی. دی گریٹ فزسسٹ واز ٹاکنگ اباؤٹ دی میوزک، ریٹن میوزک. حیران کن. ایک فیسنیٹنگ چیز ہے. اور آپ کی لائف تو ہر وہ بچہ جو فزکس میں انٹرسٹ رکھتا ہے اور اس کو پرسو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک انسپائریشن ہے. تو ایٹ دا لاسٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان بچوں کے لیے جو فزکس کو اپنا ایز اے کیریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے؟ Oh, it is one of the best time to do physics. اس سے زیادہ شاندار وقت کبھی نہیں تھا اویلیبل فزکس کی دنیا میں، اس لیے کہ ہر سال میں نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. یہ وقت تقریباً اسی طرح کا، اگر میں پرانے دور کو کمپیئر کروں تو 1900 سے 1905 جو فزکس میں ریولوشن آ رہا تھا تقریباً اس سے ملتے جلتے ریولوشن اب آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں. اس میں داخل ہو جانا چاہیے. ابھی میں 2 مثالیں آپ کو پیش کروں کہ گریویٹیشنل ویوز کا ڈیٹیکٹ ہونا، بلیک ہول کی تصویر کا سامنے آنا اور ہگز کے پارٹیکلز کا ڈیٹیکٹ ہوتا. یہ میرا خیال ہے پچھلی پوری ایک صدی اور یہ 3 واقعات یہ بالکل نئی فزکس ہے. اور فزکس میں جو پریکٹیکل اپلیکیشنز فزکس کی ہیں وہ اتنی انارمس ہونے والی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اگر یہ کوانٹم کمپیوٹنگ ہو گئی، ویژولائز ہو گئی، تو اس سے جو ریولوشن برپا ہونے والا ہے اس کا حصہ بننا ہے. تو فزکس پڑھنا تو اب مزے کی بات ہے، اس لیے کہ اس کا حصہ جو بھی بنے گا وہ ایک نئی دنیا دریافت کرے گا. اس کے سامنے بالکل نئے پہلو آئیں گے. تو فزکس اتنی امیر تو کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے. اور اس کے ساتھ پھر کیمسٹری بھی بنے گی، اس کے ساتھ پھر انوائرمنٹ بھی بنے گا، مٹیریلز بھی بنیں گے، اس کے ساتھ پھر ایک دنیا کھلے گی. تو میں تو ابھی خود اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں کہ مجھے اس دور میں یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے اور دیکھنا ہے، کیونکہ یہ بالکل رائٹ ٹائم ہے، بالکل رچ ٹائم ہے. ایسا پہلے کبھی وقت نہیں دیکھا تھا جبکہ نئے آئیڈیاز اتنی جلدی سے ریالٹی میں تبدیل ہو. تو فزکس کا پڑھنا، اور گریٹ فزسسٹ ابھی موجود ہیں، ان سے پڑھنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے اور ان سے. اور فزکس جیسا براڈر ایریا نہ کوئی انجینئرنگ میں ہے، نہ کوئی میڈیسن میں ہے، نہ کوئی بایولوجی میں ہے. اس سے بڑا سوچنے کا میدان کہیں اور نہیں ہے. اور کچھ اگر کرنا ہے تو میں کہوں گا کہ ان بچوں کے لیے خاص طور پہ جو صرف سوچتے ہیں اور سوچ کے پھر چپ کر جاتے ہیں، ان کے لیے ریولوشن کا ٹائم ہے. آئیں اور کام کریں محنت سے
اور دیکھیں کہ کیا کیا نہیں ہو سکتا. ملٹی ڈسپلن ایریاز کھل گئے ہیں, اس میں کام کریں. بایو فزکس کے ایریاز کھل گئے ہیں, فزکس کی اور کیمسٹری کا مکس آ گیا ہے. اس میں نئی کیمسٹری کی برانچز بن رہی ہیں جو مٹیریلز کی نئی شاخیں بنا رہی ہیں, نئے مٹیریلز بن رہے ہیں جن کی پراپرٹیز حیرت انگیز ہیں. تو گنجائش تو اتنی زیادہ ہے کام کی, اور بڑی اچھی جگہوں سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے, بڑے اچھے ٹیچرز کو تلاش کر کے فزکس میں جانا چاہیے. وہ جیسے کہ MIT کے ایک پروفیسر صاحب سے میں نے سنا ہے, وہ جب لیکچر دے رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ فزکس ان سے پڑھنی چاہیے جو انسپائر کریں. تو انسپائر کرنے والے لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے. سر وہ ایک سیم تھی, غالباً مجھے ابھی نام نہیں یاد, لیکن تھا کہ وہ جو ٹیچر جو فزکس کو بورنگ کر دیتے ہیں نا, وہ ٹیچر نہیں کہلاتے. فزکس از ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. میرا بھی یہی خیال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فزکس سے زیادہ موٹیویٹنگ سبجیکٹ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے پہلی مرتبہ جب نیوٹنز رنگز دیکھے تھے ایک لیبارٹری کے اندر, گورنمنٹ کالج کی لیبارٹری کے اندر, مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ایک ڈش سے یہ بن سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. پھر جب میں نے ہائیڈروجن ایٹم کے اندر سے لائٹ کی ڈائریکشن ہو کے پھر اس کی اسپیکٹرم کو دیکھا تھا اور اس کی لائنز کو دیکھا تھا, تو میں حیران رہ گیا. یہ بامر سیریز اور پاسٹن سیریز اور فنڈ سیریز ریئلی ہوتی ہیں یا صرف کتابی باتیں تھیں؟ تو میں نے دیکھا, اور میں نے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے اپنے ٹیچر سے پوچھا, سر یہ میں صحیح دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں, تم چاہو تو تصویر بھی بنا سکتے ہو, تم تصویر لے بھی سکتے ہو اور میئر کر کے دیکھ لو, وہی جواب آئے گا جو ہم نکال چکے ہیں پہلے. میں نے میری زندگی میں وہ مومنٹ میں بھول نہیں سکوں گا جب میں نے آسیلوسکوپ پہ ان فگرز کو بنتے ہوئے دیکھا جو کہ ہم صرف پڑھا کرتے تھے کہ دو ویکٹرز آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو کس طرح کی مختلف قسموں کی تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں. فزکس کی فیسینیشن نیچر کی فیسینیشن ہے, یہ اسی طرح کی فیسینیشن ہے جیسے بچہ کائنات میں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ہمارے چینل کا بیسکلی موٹیو یہی ہے, ہم نے پاکستان کے ان بچوں کو جن کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ڈائریکشن لیس ہیں, اور وہ اپنے خاص طور پہ فزکس کو اگر پرسو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو گائیڈ کیا جائے, ان کو پیشنیٹ کیا جائے کہ آپ اس کو کیسے پرسو کر سکتے ہیں, آگے کیا سٹیپس ہیں اور کس طرح سے آپ اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ.